السلام علیکم اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین، آج ہم عقیقہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عقیقہ کا لفظ آپ نے ضرور سنا ہوگا، جو مسلمان اپنے بچوں کا کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کا، اس کو عقیقہ بولتے ہیں۔ عقیقہ کی تاریخ، عقیقہ کا مطلب کیا ہے اور اسلام میں عقیقہ کی کیا حیثیت ہے، اس بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اسلامی معلومات جاننے کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی اسلامی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اسلامی تعلیمات میں بچہ کی پیدائش کے بعد جانور بطور عقیقہ ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کی لغوی تحقیق اگر پتہ کریں تو عقیقہ کا لفظ یہ عق سے ماخوذ ہے۔ عق کے دو معنی آتے ہیں۔ نمبر ایک، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے تو اس کو عق کہا جاتا ہے۔ جیسے اصطلاح میں، عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا، یعنی نافرمان قرار دے دیا اور اس کو جائیداد سے عاق کر دیا۔ نمبر دو، عقیقہ کرنا۔ یہ دونوں معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتے ہیں۔ اب عقیقہ کی وجہ تسمیہ، یہ نام کیوں پڑا، جانور ذبح کرنے کا نام عقیقہ کیوں پڑا؟ علامہ اصمعی فرماتے ہیں کہ لفظ عقیقہ لغت میں نوزائیدہ بچہ کے ان بالوں کو کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت اس کے سر پر ہوتے ہیں، کیونکہ پیدائش کے بعد جب بچہ کے بالوں کو مونڈا جاتا ہے اسی وقت جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے عرف عام میں اس جانور کے ذبح کرنے کو عقیقہ کہا جانے لگا۔ اگر بات کریں اسلامی اصطلاح کی تو اسلامی اصطلاح میں عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن ذبح کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کی تاریخ، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عقیقہ اور اس کے طریقہ کے بارے میں مختلف احادیث نبویہ سے معلومات ملتی ہیں۔ یہاں صرف 2 معتبر احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم میں سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ ایک بکری ذبح کرتا، اس کا خون بچے کے سر پر لگاتا، پھر جب اسلام آیا تو ہم 7ویں دن بکری ذبح کیا کرتے، بچہ کا سر مونڈتے اور سر پر زعفران ملتے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود لڑکے کی پیدائش پر ایک مینڈھا ذبح کرتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر کچھ ذبح نہیں کرتے، پس تم لڑکا پیدا ہونے پر 2 مینڈھے اور لڑکی پیدا ہونے پر 1 مینڈھا ذبح کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے یہود کے ہاں عقیقہ جیسی رسم پائی جاتی تھی، لیکن یہود کے ہاں جہاں دوسرے معاملات میں ذہنی پستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہاں بچوں کی پیدائش پر بھی اسی قسم کی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کے ہاں اگر لڑکا پیدا ہوتا تو 1 جانور ذبح کرتے اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کی پیدائش کو برا سمجھتے ہوئے کوئی جانور ذبح نہ کرتے۔ لیکن اسلام نے ہر مرحلہ میں غیر مسلموں کی مخالفت کرتے ہوئے انسانیت کو ذہنی پستی سے نکالا۔ اس لیے ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہود لڑکے کی پیدائش پر 1 جانور ذبح کیا کرتے، تم 2 جانور ذبح کیا کرو، اور یہود لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہو کر بالکل ذبح نہیں کرتے تھے، تم خوش ہو کر 1 جانور ذبح کیا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام نے جاہلانہ رسومات کی اصلاح فرما دی کہ زمانہ جاہلیت میں جانور کا خون بچہ کے سر پر لگایا جاتا، اب زعفران لگاتے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بچہ کے ساتھ عقیقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے بچہ عطا فرمائے تو وہ عقیقہ کرے اور بچے کی طرف سے قربانی کرے، اس سے تکلیف کو دور کرے۔ ایک دوسری حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے،
اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ عقیقہ کے جانور نر ہوں یا مادہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت حسن بصری نے حضرت سمرہ بن جندب سے روایت کی کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے جانور کے عوض رہن ہوتا ہے، یعنی عقیقہ اس کا گروی ہوتا ہے جو 7ویں دن اس کی طرف سے قربان کیا جائے اور پھر بچے کا سر مڑوا دیا جائے اور بچہ کا نام رکھ دیا جائے۔ یہ تو پاک پیغمبر کی حدیث تھی، لیکن عقیقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کا مقصد کیا تھا؟ تو عقیقہ کا جو کرنے کا مقصد ہوتا ہے اس کا اثر بچے کی ذات پر ہوتا ہے، کیونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ رہن بچے کے لیے عقیقہ جو ہے وہ بچے کے لیے رہن ہے، یعنی جیسے رہن رکھی ہوئی چیز سے مکمل طور پر نفع نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک اسے چھڑا نہ لیا جائے، یعنی کوئی چیز گروی رکھی ہو اس سے انسان اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک وہاں سے چھڑا نہ لے۔ اسی طرح اللہ نے جسے اولاد کی نعمت عطا کی اور وہ نعمت سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کا شکر ادا نہ کرے۔ اولاد کے ملنے پر شکر کا انداز وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، یعنی عقیقہ کرنا، عقیقے اور اس کے بعد بچے کی سلامتی کی دعا کرنا۔ اگر ہم دیکھیں عقیقہ کیوں مشروع کیا گیا شریعت میں، عقیقہ کا فلسفہ یہود کی مخالفت ہے۔ یہود کے ہاں بھی عقیقہ جیسی رسم تھی، لیکن اسلام نے اسے رسم کی بجائے ایک عبادت کا درجہ دیا۔ یہودی لڑکی کی پیدائش پر خوش ہونے کی بجائے ناخوش ہوتے اور جانور بھی ذبح نہ کرتے۔ اسلام نے اس ذہنی کمتری کو مٹاتے ہوئے لڑکے اور لڑکی دونوں کی پیدائش پر عقیقہ کرنے کی ترغیب دی۔ عقیقہ کرنے سے دوسرا کیا فائدہ ملتا ہے؟ عقیقہ کرنے سے بچہ سے بلائیں، آفات اور تکالیف دور ہو جاتی ہیں، جیسا کہ علماء اور محدثین بہت ساری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ عقیقہ کا کہ عقیقہ کا فلسفہ شکر انعام الہی ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا اس انعام پر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ نے ہمیں لڑکا یا لڑکی عطا کی تو اس پر شکر کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4، عقیقہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جان نثاری کے جذبہ کا اظہار ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے، اے اللہ کہ جس طرح ہم عقیقے کے طور پر جانور ذبح کر کے ایک جان تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسی طرح تیرے حکم کے تحت ہم ہر اس چیز کو تجھ پر قربان کر دیں گے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوگی، چاہے وہ ہماری جان ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیقہ میں آدمی پیسے کیوں نہیں دے سکتا؟ آدمی کوئی رقم دے دے، صرف جانور ہی کیوں ذبح کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ جانور کو ذبح کرنا یہ تو ایک ظلم ہے، ہم کوئی چیز کوئی مال اگر صدقہ کر دیا جائے تو دیکھیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں تو ہمیں حدیث سے ایک بات ملتی ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت عذاب میں مبتلا ہو گئی، اور اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس عورت نے اپنے گھر میں بلی کو بند کر دیا اور اس کے کھانے پینے کا خیال نہ رکھا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو عذاب ہوا۔ اب یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے، تو جس طرح ہم جانور کو عذاب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عذاب دے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا، اور اللہ کے پیغمبر اپنی مرضی کے بغیر کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو دوستو یہ عقیقہ کے بارے میں چند ابتدائی معلومات تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم عقیقہ کے چند مسائل جو عام مسائل بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہم وہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.